ابھی ہمارے تینوں اسپیکر جنہوں نے بالترتیب بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کے قومی سوال اور تاریخی پس منظر سے لے کے اور آج کی صورتحال تک کے حوالے سے بات کی، اور اس کے بعد علی ارسلان صاحب نے سندھ کے قومی سوال اور سندھ میں پانی کے مسائل اور اس کے علاوہ جو ان کا قومی تشخص ہے اس کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے نہ صرف تاریخی طور پر اس کا جائزہ لیا بلکہ سیاسی اور جو موجودہ جو اس کی سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہم سب لوگوں کو آگاہ کیا. اور اسی طرح سے کانجو صاحب نے ہمیں اپنی خیالات کا انہوں نے اظہار کیا. ابھی آپ سب لوگوں کے لیے مباحثہ کرنے کے لیے ٹائم ہے. آپ سب لوگوں سے جو ابھی کچھ سوالات آئے تھے میں یہ چاہوں گی کہ اگر وہ اپنے ساتھی جو ہیں وہ خود ہی سوال پوچھ لیں کہ راشد رحمان صاحب سے اور کانجو صاحب سے انہوں نے سوال کیے ہیں. آپ خود ہی بات کر سکتے ہیں اور مائک یہاں پر ہے. میں سب لوگوں کے ہاتھ دیکھ لیتی ہوں کہ ہاتھ کھڑا کر کے کون کون پہلے کر رہا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. جی میرا جی دیکھ رہے ہیں، ضرور دیکھ رہے ہیں. پہلے سب سے پہلے یہ میرا راشد صاحب سے سوال ہے کہ یہ بلوچوں کے ساتھ جو آج تک جو انہوں نے بتایا ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے، میرا سوال اس میں یہ ہے کہ اس میں ریاست کا ایک ستون انتظامیہ ملوث رہا ہے، شریک رہا ہے، یا دوسرے جو ستون ہیں ریاست کے جن میں عدلیہ، مقننہ اور میڈیا جو ہے وہ بھی شریک رہے ہیں؟ میرا سوال یہ کہ آپ نے فوج کی زیادتی کی بات کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے وہ تو ریاست کا ایک ستون ہے، باقی ریاست کے دوسرے ستون بھی شریک رہے ہیں یا نہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ ریاست کے جو مختلف ستون ہیں جس میں فوج ظاہر ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اسی کا کلیدی کردار رہا ہے ریاست کے حوالے سے اور آج بھی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باقی جو ستون ہیں یا ادارے ہیں انہوں نے اپنا کردار اس میں ادا نہیں کیا. آپ نے بات کی انتظامیہ کی، تو فوجی آپریشن تو ایک پہلو ہے اور اس کے اثرات اور اس کے نقصانات آپ کے سامنے ہیں، لیکن انتظامیہ کی مدد کے بغیر بہت سے کام جو کرنے ہوتے ہیں فوجی آپریشن کے دوران یا فوجی آپریشن کے آس پاس یا اس کے گرد و نواح، وہ نہیں ہو سکتا. اس میں بیوروکریسی شامل ہے، پولیس شامل ہے، کورٹس شامل ہیں، عدلیہ، مقننہ نے بھی، پارلیمنٹ نے بھی بہت حد تک وہ کردار ادا نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اور چونکہ بلوچستان کی جو آبادی ہے کم ہے اور مقننہ میں اس کی ریپرزنٹیشن اس کے مطابق ہے، چنانچہ جو ایک میجورٹیرین مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کی فیڈریشن میں، اس میں ہم نے دیکھا 1973 میں بھی دیکھا اور بعد میں بھی دیکھا کہ وہ آواز جو ہے وہ قدراً ان اداروں میں کمزور ہے اور نہیں سنی جاتی، اور یہ ادارے جو ہیں بہت حد تک شامل رہے ہیں اس ساری زیادتی میں. آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف حالات ہیں، لیکن فرق شاید 1973-77 اور آج میں دو بہت اہم فرق ہیں. ایک تو یہ کہ بھٹو صاحب نے اس وقت سینسرشپ اس قدر زبردست امپوز کی میڈیا پر کہ بلوچستان کی خبر ہی نہیں آتی تھی اور بہت سے لوگوں کو اطلاع ہی نہیں ملی کہ وہاں ہوا کیا اور کس طرح سے ہوا. بڑی مشکل تھی ہمارے لیے. آج ایسا نہیں ہے. انفارمیشن اور میڈیا کی جو ریولوشن ہے، کمیونیکیشن کی ریولوشن ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج سینسرشپ نہیں امپوز ہو سکتی. اگر ایک راستے سے خبر نہیں آئے گی تو دوسرے راستے سے آ جائے گی، تو روکنا بیکار ہے، کوشش بھی بیکار ہے. دوسرا یہ ہے کہ شاید اتنا وقت گزرنے کے بعد
اور 1973-77 کی جنگ کو اب دیکھا جا رہا ہے اور موجودہ حالات کے مطلب تقاضے سے دیکھا جا رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اس وقت بھی زیادتی ہوئی اور آج بھی زیادتی ہو رہی ہے. ہر کونے سے آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ زیادتی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں آج بہت بڑا یہ فرق یہ جو میرا راشد رحمان صاحب سے سوال ہے کہ بلوچستان کے لیڈر جو ہیں ان کو مین سٹریم میں شامل ہونے کا موقع ملا تو وہاں وہ کیوں نہیں کامیابیاں حاصل کر سکے, اپنے مسائل کیوں نہیں حل کروا سکے؟ اس سوال کے جواب کے دو پہلو ہیں. ایک تو ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اور جو طاقت ہے یا پاور ہے وہ کہاں ریزائڈ کرتی ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کی آبادی 5% ہے پورے پاکستان کی آبادی یا 5 ہے یا 6 ہے تو کس حد تک آپ حق بجانب بات بھی جو ہے وہ منوا سکتے ہیں. یہ اس تجربے نے ثابت کیا کہ اس میں کتنی رکاوٹیں ہیں. اور میجورٹیرین بات جو میں نے کی یعنی جو میجورٹی کا اثر ہے یا اس کی سوچ ہے اس کا ظاہر ہے وزن زیادہ ہے اس معاملے میں. دوسرا پہلو لیڈرز کا اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلسٹ نے مین سٹریم پروسیس میں آ کے اسمبلیوں میں آ کے حکومتیں بنا کر اور اپنے لوگوں کو انتہائی مایوس کیا. دو حوالے سے مایوس کیا. ایک تو جو محدود فنڈنگ موجود تھی وہ لوگوں کے فلاح و بہبود پر نہیں خرچ ہوئی. کیوں نہیں خرچ ہوئی؟ کیونکہ بہت سی وہ فنڈنگ جو تھی وہ اسمبلی کے ممبران اور حکومت کے ممبران جو ہیں ان کی جیبوں میں چلی گئی. تو کرپشن کا جو معاملہ ہے اس نے بڑا نقصان دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 کی جو اسمبلی تھی اس میں 44 ممبر تھے اور 22 منسٹر تھے. بلوچستان جیسے غریب پسماندہ صوبے کے لیے اتنا بڑا بوجھ اٹھانا شاید ممکن نہیں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جو مایوسی اس وقت پائی جاتی ہے نیشنلسٹ پارٹیز کے بارے میں اور ان کا اس دور میں کردار جو ہے اس کے بارے میں, یہی وجہ ہے کہ جو نوجوان ہے آج بلوچستان کا وہ اس راستے سے ہٹ کر تیار ہو گیا ہے کہ ہتھیار دوبارہ اٹھائے. السلام علیکم, میرا نام کشورا سلطان ہے اور میں سینئر ڈیولوشن سپورٹ پروجیکٹس ہیں. میرا تمام پینلسٹ جو ہے ان سے ایک تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور دوسرا ایک سوال ہے جو میرا خود سے بھی ہے اور آپ سے بھی اور باقی جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے بھی. جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایلیٹ کلاس کی یا وہ لوگ جو امپیریلسٹ ہیں ان کا آپس میں جو گٹھ جوڑ ہے وہ اتنا مضبوط ہے, چاہے وہ آرمی ہے چاہے گلوبلائزیشن میں آپ کوئی بھی شکل ان کی دیکھ لیں کہ ان کا میکنزم بہت مضبوط ہے کہ وہ آپس میں کس طرح کیسے بھی حالات ہوں ان کے مفادات ان کے سامنے ہیں. لیکن ہم لوگ جو کہ سول سوسائٹی ہم کہلاتے ہیں, ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو جس طرح ہمارے لیے لفظ جو ہے یکجہتی, امن, مساوات اور انسان دوست قدریں, یہ سارے لفظ ایسے ہیں جیسے کہ گھنگرو باندھ کے ناچ رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسے اٹھا رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسے پھینک رہے ہیں. ہمارے مفادات الگ الگ ہیں. ہمیں اگر یکجہتی کا اظہار کرنا ہے یا اگر ہم اس فورس کے خلاف یکجہت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان یا تو نئے لفظ ڈھونڈنے ہوں گے یا وہ جو لفظ معنی اپنے کھو چکے ہیں ناچ ناچ کے ان کو اپنے معنی دینے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ معنی ہم کیسے دیں؟ یکجہتی ہے اگر ایک لفظ ہے تو اس کو ہم معنی کیسے دیں؟ آپ کسی خاص ساتھی سے اپنے سوال پوچھیں گے, تینوں سپیکرز میں سے کوئی بھی جواب دے دیں اس کے لیے. ایک طرح سے تو سوال میں خود ہی جواب تھا, لیکن میں بس یوں عرض کروں گا کہ انالیسس کے بغیر کوئی اسٹرگل آگے نہیں جا سکتی, اور اس انالیسس میں ہر قسم کا انالیسس شمار ہے. اگر آپ اس کو پولیٹیکل کہنا چاہیں, اکنامک کہنا چاہیں, تو پھر
وہ سامنے تصویر ایک قسم کی پوری ہو جائے گی کہ کیا کیا طریقے ہیں جس سے ایلیٹ جڑتی ہے عوام کے وسائل کو اپنی طرف لانے کے لیے. میں نے شروع میں ذکر نہیں کیا تھا یہ، مگر مجھے ایسی خیال آ رہا تھا، اور یہ خاص کر کے ہمارے سندھی دوست اس پہ ضرور ریئیکٹ کریں، سوچیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوں جو ورلڈ بینک یا IMF یا ایشین بینک کے پروجیکٹس کی مخالفت کرتی ہے. جیسے LBOD ہے وہ ورلڈ بینک نے فنڈ کیا، جو ٹیاری کا ہے وہ ورلڈ بینک نے کیا، چشمہ کا جو ہے ایشین بینک کا کیا. تو کچھ ہمارے دوستوں کا ایک یہ خیال ہوتا ہے، تنقیدی ہوتا ہے کہ ہم جب ان پروجیکٹس کے خلاف کام کرتے ہیں تو جو سندھ میں جو بھی تھوڑے بہت پیسے آ رہے ہوتے ہیں ان کو روکتے ہیں. اس پہ میرے خیال سے بڑی بحث کی ضرورت ہے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ ہمارے بنیادی مخالفت کس سے ہے، اور یہ ہے کہ پھر کیوں ضروری ہے کہ ہم اس قسم کا انالیسس کریں تاکہ ہم یہ جو ان میں گٹھ جوڑ ہے ریاست میں اور انٹرنیشنل ایجنسیز میں اس کو بھی کمزور کریں. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جی اگر اجازت ہو، مختصر. دیکھیے میں آپ کو حوالہ پھر 1973-77 کا دینے لگا ہوں معذرت کے ساتھ. ہم لوگ جو بلوچ نہیں ہیں، بلوچستان کی اسٹرگل میں شامل ہوئے تو ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ آغاز ہوگا ایک پورے پاکستان کی جدوجہد میں، اور ہم اس پاکستان کو انقلابی طور پر تبدیل کریں گے. ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں. 73 سے پہلے کام شروع تھا بلوچستان میں، لیکن 73 میں جب کرائسس آیا اور فوجی آپریشن شروع ہوا تو ہمارے بہت سے سندھی، پنجابی اور پشتون دوست پختونخوا کے پیچھے ہٹ گئے. اور میں خراج تحسین ان لوگوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو پیچھے نہیں ہٹے. کم صحیح لیکن تھے ہمارے ساتھ ساتھی، پورے پاکستان میں تھے. اور اس پنجاب میں جس کو بہت گالی پڑتی ہے نیشنلسٹ سرکلز میں، اس میں عوام کے جو رجحان تھے وہ بائی اینڈ لارج اس حق میں نہیں تھے کہ یہ فوج کشی ہو. لیکن اطلاع کی کمی اور غلط فہمیاں حکومت کے ریٹرک اور پروپیگنڈا کی وجہ سے اس نے بہت مشکلات پیدا کی بات سمجھانے میں، بات پہنچانے میں. ظاہر ہے ہم تو انڈر گراؤنڈ تھے، ہمارے لیے بڑی مشکلات تھی کہ اپنی بات آج جس طرح ہم کھل کے کر رہے ہیں اس طرح نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے. بلوچ قوم کو بھی یہ سوچنا ہے کہ کیا وہ بذات خود اپنی طاقت کے بلبوتے پہ وہ سارے حقوق حاصل کر سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. بلوچ اسٹرگل کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو ایلائز چاہیے، اور اگر وہ ایلائز پاکستان کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے سندھ کے نیشنلسٹ فورسز، فرنٹیئر پختونخوا کے نیشنلسٹ فورسز اور پنجاب کے پروگریسو اور ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں. اس وقت بھی ہمارا یہ پروگرام تھا، آج بھی یہی پروگرام ہونا چاہیے کہ اگر یہ اکٹھے نہیں ہوں گے جدوجہد میں تو شاید ہماری آواز جو ہے وہ اس طرح مضبوط نہیں ہوگی جیسا کہ ہم آج اس سیمینار میں چاہ رہے ہیں. وہ بات کریں گے پھر آپ بات کریں. میں راشد رحمت سے میرا سوال ہوگا کہ راشد رحمت صاحب نے اہم باتیں کہی ہیں. خاص طور پر اس نے کہا ہے کہ گوریلا جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے ناگزیر ہو گئی. گوریلا جنگ ضروری کرنی ہے. میرے خیال میں اس میں ہم اپنا نقصان تو نہیں کریں گے. ہمیں ڈیموکریسی کے لیے موومنٹ چلانا چاہیے، تحریک چلانا چاہیے کہ ہم جمہوریت کے تحریک. گوریلا جنگ جو ہے ہمیں ایک کھڈے میں وہ اس میں ہمیں پھنسائیں گی. ضروری ہے جو مشکل جو طاقتور طبقہ ہے وہ ہمیں پھنسائے گا اس میں، اور ہم اس میں پھنس جائیں گے. دوسرا یہ کیونکہ دانشور بھی ہیں، سندھی میں کہتے ہیں باغ کر دیا، کچھ باتیں کرنی ہے وہ دوست سمجھ جائے گا. دوسرا یہ تو بلوچستان کے سردار اکبر بگٹی کی باتیں کرے گی، اور خود بھی
कहा है राशिद रहमान साहब ने कि आज जो पार्लियामेंट्री वक्त जा रहा है, हो सकता है कि भुट्टी साहब जो है पहले भुट्टो साहब के वक्त में गवर्नर थे, अब ये भी हो सकता है कि इनके आपस में कोई मामला हैं। यहाँ दत्ताउल्ला मेघर वाले भी वो रहे हुक्मरान रहे हैं। दूसरे जो डॉक्टर शाहमद बरी की मैं बात नहीं करता कि उसके ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन बलोच सरदारों का जो रवैया जो अवाम के लिए है इस तरह तो नहीं है। हमारे जिस मुशरफ आए हुए थे, इतना तक हमारे जो कम्युनिस्ट दोस्त थे वो भी कहते थे लिबरल है, बहुत अच्छा आदमी है, ये है। तो आप किस तरह सरकार को लिबरल तो नहीं बना रहे, जो उनका अपने अवाम के साथ रवैया है। इतना तक के अकबर भुट्टी की स्टेटमेंट आती है कि ये जो कैप्टन हमाद है इसको आग पे चल के हमें साख देना पड़ेगी। ये इनके जो गरीब अवाम जो वहाँ पे रहते हैं उनके पास इनका क्या रवैया होता है, तो आप मुझसे ज़्यादा इन दोस्तों को जानते हैं। बाकी जो है हमें तो तीसरी बात जो थी यहाँ पर मेहदी हसन को सुनने को बताया, अपना अरशद दूसरे दानिशवर साथियों को शाजिया से निगर से सब दोस्त मिलते हैं। यहाँ की जो मीडिया है जंग में, कल उसका एडिटोर पढ़ रहा था तो उसके डेरा बुकी को एडिटोर में लिखा है बिल्टी पता नहीं क्या लिखा है। ये जो हमारे दानिशवर बैठे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे छप रहे हैं, या क्यों मतलब इनकी मीडिया की जो सोच है वो मुख्तलिफ क्यों है। मैंने सिंधी में जो मीडिया छपती है, इनकी जो अंग्रेजी अखबार छपती है वो और किस्म की चीज़ें छापते हैं। जो उर्दू में जो छपी जा रही हैं वो 3-4 जगहों पे लिखा था डेरा बिल्टी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। मैंने सोचा एक मरतबा से गलती होगी, डेरा बुकी को लिखना नहीं आता है। तो ये 3 चीज़ें मैं सवाल रखिया हूँ। तो मेरे ख्याल में जो गोरिल्ला जंग वाली जो आपने बात कही है उस पर थोड़ा थैंक यू। सवाल आपका बड़ा अहम है और अच्छा है और ज़रूरी भी है। देखिए, गुरिल्ला जंग कोई ऐसे ही पकी पकाई ताज़ा रोटी नहीं है जो फौरन हासिल हो जाती है। ये तो बहुत सी तैयारी सियासी, अस्करी और हालात पर मुनसर है। तो मेरा मकसद कहने का ये नहीं है कि आज सारे खड़े हो जाएं और गुरिल्ला जंग शुरू कर दें। मेरा मकसद ये है कहने का कि आइंदा चलकर जिस रास्ते से भी आप जाएं, चाहे आप जमहूरी जद्दोजहद करें, जो भी करें, ये रियासत जो है और ख़ास तौर फौज जो है, अब जो तब्दीली आई है मुशर्रफ साहब के आने से, वो मैं आपको उस तरफ इशारा करना चाहता हूँ। फौज इस एजेंडा से आई है इस दफ़ा कि उसने जाना नहीं है। मुशर्रफ साहब जा सकते हैं, फौज नहीं जाएगी। हर इदारे पे काबिज है और हर इदारे को अपने मातहत कर लिया उसने। तो जमहूरी जद्दोजहद के लिए क्या स्पेस है? उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी है, उसकी कोalition है, या बाहर भी हैं, उन्होंने आपके लिए जगह छोड़ी है। MMA के बारे में मैं ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, उनका किरदार सबके सामने है। आज अगर उनका झगड़ा है, कल फिर दोस्ती हो सकती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। मेन स्ट्रीम पार्टीज जो अपोजिशन में हैं, वो तो इस इंतजार में है कि उनकी टर्म सेटल हों और वो कोलैबोरेटर बने। तो कौन सी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो इस फौज के एजेंडे के खिलाफ कंसिस्टेंटली खड़ी है? नवाज शरीफ का भी झगड़ा मुशर्रफ से है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। ये बात आप कहीं लिख लें। मुमकिन है कि उसका कल कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हो सकता है, शायद मुशर्रफ से मुमकिन ना हो। तो बात यह है, मैं किसी को मना नहीं कर रहा कि आप अपना रास्ता खुद तलाश करें। मैं तो उस अल्टीमेट गोल की तरफ आपको ले जाना चाह रहा हूं जो मुझे लॉजिकली नजर आ रहा है कि हमने ये सारी कोशिशें की हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। हर एक के हालात बलूचिस्तान जैसे नहीं है, उस स्टेज पे नहीं है। वो 5वीं जंग लड़ रहे हैं, हमने अभी पहली का आगाज करना है। तो फर्क तो है ना, वक्त में भी फर्क है और हालात में फर्क है। चुनांचे मैं अपने सिंधी दोस्त से और बाकी दोस्तों से यही कहूंगा कि आपको अपना रास्ता खुद तलाश करना है और देखना है कि क्या मुमकिन है। आर्ट ऑफ द पॉसिबल है पॉलिटिक्स, आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल नहीं है। किस रास्ते से आपने जाना है और कहां पहुंचना है। लेकिन मैं इंतबाह जो आपको कर रहा हूं वो ये है कि ये रियासत जो है आपको हकूक नहीं देगी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपको नहीं छोड़ेगी। ये जो पावर स्ट्रक्चर है इससे आप बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। चुनांचे कभी ना कभी, आज नहीं कल, 10 साल, 15, 20 के बाद, क्योंकि मैं तारीखी एक नजर रख रहा हूं इस पर, तो मुमकिन है, ऐन मुमकिन है मेरी नजर में कि आपको हथियार उठाने पड़े। आपने बात भुट्टी साहब की छेड़ी और सरदारों की छेड़ी। ये मामला
بار بار اٹھایا جاتا ہے. بگٹی صاحب کی تعریف تو میں نے خود کر دی, میں زیادہ اس پر تبصرہ نہیں کرتا اس وقت. سرداروں کا جو معاملہ ہے, دیکھیے نیشنلزم میں نے شروع میں کہا تھا, ہر سوسائٹی کی ایلیٹ اور انٹیلیجنسیا جو ہے وہ اس کے لیے آواز اٹھاتی ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے, یورپ سے لے کے آج تک. تو ایلیٹ کون ہے؟ انٹیلیجنسیا تو مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے, اور بلوچستان میں تھوڑی سی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے لیکن تھوڑی سی ہے, اور وہ شامل ہے اس کیمپ میں. باقی ایلیٹ سرداروں کی ہے. تو اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں نیشنلزم کی تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ماضی میں بھی اور آج بھی 3 ہی سردار ہیں نا جو مخالف ہیں, باقی 100 سے زیادہ سردار حکومت کے ساتھ ہیں. تو یہ سرداری سٹرگل ہو رہی ہے, یہ عوام کی سٹرگل ہو رہی ہے. اس پر سوچیں. مانا کہ یہ 3 بڑے پاورفل سردار ہیں اور پاورفل ٹرائبز ہیں. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب ٹاپ ڈاؤن سے ریاست یہ کوشش کرتی ہے کہ جبرن ایسی ماڈرنائزیشن کی جائے, ایسی ڈیولپمنٹ کی جائے جس کا فائدہ مرکز کو ہو, تو ظاہر ہے کہ جو روایتی سٹرکچرز ہیں ٹرائبل سمیت, وہ ایک دوسرے کی مدد کو آئیں گے اور وہ کنسالیڈیٹ ہوں گے. جب جمہوری عمل, سیاسی عمل چلتا ہے تو پھر اکنامک, سوشل, پولیٹیکل چینجز جو ہیں وہ سوسائٹی کو آگے لے جاتے ہیں. جب انڈر اٹیک ہوتی ہے سوسائٹی اور اس کا کلچر اور اس کی آئیڈینٹی, تو وہ کنسالیڈیٹ کرتا ہے روایتی سٹرکچرز کو. تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اگر آپ سندھ کی بات کرنا چاہیں, آپ کے فیوڈل بھی شامل ہیں نیشنلسٹ کے اندر. انٹیلیجنسیا تو ہے ہی, بہت سے میرے دوست ہیں, لیکن فیوڈل بھی شامل ہیں, کچھ, سارے نہیں, کچھ شامل ہیں. سرحد میں ذرا سا مختلف ہے, لیکن نیشنلسٹ میں ایلیٹ کے لوگ شامل ہیں. نیشنلزم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو بھی مظلوم قوم اپنے آپ کو صبر کرتی ہے اس کی ایلیٹ یہ بات کرتی ہے, کیونکہ وہ اپنی ریاست, چاہے وہ شعوری طور پہ سمجھتی ہے اس بات کو یا نہیں, وہ یہ چاہتی ہے کہ اپنی ریاست ہو جس کی مارکیٹ وہ خود کنٹرول کرے. تو یہ کوئی عجوبہ بات نہیں ہے کہ سردار جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں بلوچستان میں. آپ نے کہا کہ اکبر بگٹی نے کہا کیپٹن حماد جو ہے وہ آگ سے چل کر اپنا ثبوت دے کہ وہ گلٹی نہیں ہے. یہ اکبر نے بات نہیں کہی, یہ ایک وڈیرا ہے بگٹیوں کا جو زیادہ روایتی ہے, اور اس نے یہ بات کہی, اکبر نے بات کہی. میڈیا کا رول آپ نے پوچھا. ارے بھائی, میڈیا کی ریولوشن تو ہوئی ہے لیکن ٹریننگ نہیں ہوئی, تاریخ نہیں پڑھی ہے, حالات کا نہیں پتہ ہے, ماضی کا نہیں پتہ ہے, اور اس سے بہت سی باتیں جو ہیں غلط عکس بھی ہو جاتی ہیں. آپ نے لکھے ہوئے غلط لفظ کی بات کی. میں اگلے دن ٹی وی سن رہا تھا, وہ لڑکی جو نیوز کاسٹر تھی وہ بار بار بگٹی 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 کر رہی تھی. نہیں پتا, تو نااہلی سمجھ لیں اس کو. مختلف چیزیں کیوں لکھتے ہیں بھائی؟ یہ تو دیکھیں نا, میڈیا میں ایک جیسے لوگ تو نہیں, یہ ایک سوچ کے تو لوگ نہیں ہیں. رائٹ ونگ ہے, سینٹر ہے, لیفٹ ہے, پرو نیشنلسٹ ہے, اینٹی نیشنلسٹ ہے. پاکستانی نیشنلزم کے یہاں پہ بہت سے ٹھیکیدار بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی اپنی مختلف آراء کے مطابق لکھتے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میڈیا ایک طرف بالکل ایک ہی طرح لکھے گا اور صحیح لکھے گا, میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے. البتہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میڈیا میں اگر ہم لکھ رہے ہیں یا اور دوست لکھتے ہیں تو ہم صحیح بات سامنے لانے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. ہم لوگ آخری 2 کویسچنز کو اکٹھے کر لیتے ہیں, ایک مریم کا اور ایک اسحاق کا, اور باقی جو دوست رہ گئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, کھانے کے وقفے پہ پلیز ان سے پوچھ لیں, کیونکہ پھر ہمارا اگلا سیشن جو ہے وہ دیر سے شروع ہو جائے گا. تو آپ سب لوگوں کی اجازت سے اگر آپ موقع دیں اس طرح سے ماڈریٹ کرنے کا کہ دوست والوں کو اکٹھا کر لیں, اور اس کے بعد پھر باقی جو سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے کویسچنز ہیں وہ ہم لوگ کھانے پر پوچھیں. ٹھیک ہے, یہ 2 سوال ہیں جو ہم لوگ اکٹھے سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جواب دیتے ہیں. آپ مریم پوچھیں. میرا اسلام صاحب سے میرا یہ ہے کہ مجھے افسوس بھی ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سندھ کے کیس کو
جو پیش کیا گیا ہے اتنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، یہ سنگین مسئلہ ہے. اس مسئلے کو اتنی معصومانہ انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، اتنا معصوم انداز تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. فرض کرو ایک عورت ہے، اس کو مار رہے ہیں، وہ بالکل خون خرابہ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو مار رہے ہیں. کوئی کہنے والا یہ بات کہے کہ یہ جو عورت ہے یہ اچانک گر گئی اور وہ مر گئی، تو یہ تو بات بنتی نہیں ہے. بہرحال پروجیکٹوں کے اوپر کام کرنا ایک بات ہے، فنی اور ٹیکنیکی لحاظ سے جو بھی کام ہے، پروفیشنل کام ہے، اس پر جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں، سب کچھ ہے. مگر جو مسئلے ہیں، جو قوموں کے مسائل ہیں، وہ جو ہے وہ الگ نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ الگ پوزیشن میں ہوتے ہیں. ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ سمجھ سوچ کر، یعنی اس سے بالکل باخبر ہو کر وہ پیش کی جائے. جیسے سندھ کی تاریخ ہے، پانی کی تاریخ ہے، جو 5000 سال پرانی تہذیب ہے. اس تہذیب سے ہاتھ چران کرنا، توڑ مروڑ کر پیش کرنا، ہیرا پھیری کرنا، میں اس میں غصے والی بات بھی نہیں ہے، مگر جو بات ہے، جو دراصل بات ہے، وہ بات کی جائے. ایک طرف اتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس کو یہ کہ MQM اور نسلی یا زبان کا مسئلہ یا رویے، اب رویے یا نسلی یا MQM کا مسئلہ یا تنظیموں کا مسئلہ، ان کو لے کر اگر اتنے بڑے سنگین مسئلوں کو، معطر زندگی کے مسئلوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جائے تو یہ کتنی افسوسناک بات ہے. اور یہ جو بات ہے، عالم آشکار بات ہے، تاریخی بات ہے کہ یہ چشمے، یہ لنک کینال، یہ تاس معاہدے اور یہ کیسے بیچے گئے. 150 سالوں سے یہ پانی چرایا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ ان کی چوری ہو رہی ہے، بند باندھے جا رہے ہیں. سندھ سے پانی آنے کو روک دیا جاتا ہے. سندھ کے لوگ جو ہے بھوکے مر رہے ہیں، افلاس زدہ ہیں. بچے، مائیں جو ہے ان بچوں کو ذبح کر رہی ہے غربت کی وجہ سے. غریب سے غریب تر ہو رہے لوگ، نقل مکانی پر اتر آئے ہیں. آج جو ہے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنا سادہ حیات جو 5000 تہذیب والا دریا، سندھو دریا جو ستلج کو بھرتا تھا، جو راوی کو بھرتا تھا، جو دوسری ندیوں کو بھرتا تھا، جسے لنک کینال چشمہ جو تھا وہ صرف بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیلاب کے دنوں میں جو ہے وہ پانی دے گا، نہیں تو اس کو بند کر دیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے جو آپ کا سوال ہے پلیز وہ بھی ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ میں عذرائے کرم مہربانی کر کے کہیں بھی، یہ عالمی کیس ہے، یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، یہ قوموں کا کیس ہے، اس کو ایسے توڑ مروڑ کر معصومانہ انداز سے مہربانی کر کے یہ اتنا وضاحت نہ کیا جائے. تھینک یو. زینب وہ اسرار سے بھی پوچھ لیں اور پھر ہم دونوں سوالوں کو ایک جوائنٹلی جو بھی کنسرن ہوگا ان کا جواب دے دیں گے. راشد صاحب سے میرا سوال ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج کل کے قوم پرستوں سے زیادہ نوجوان اس بلوچستان کی تحریک میں شامل ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب 78 میں سرداروں کو آپ معافی دی گئی، آپ بھی اس تحریک میں تھے، ہم بھی تھے، تو BSO نے کبھی نہیں کہا کہ میں نیچے آؤں گا، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ مریم بی بی سے خاص کر کے اور باقی دوستوں سے معذرت کہ اس طرح نہیں پیش کر پایا جس طرح جس جذبے سے وہ دوستوں میں غصہ ہونا نہیں چاہیے. غصے کی بات نہیں، وہ مریم بی بی کی بات درست ہے، ہم پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح بلوچستان کا مسئلہ پیش کیا گیا ہے اس طرح سندھ کا مسئلہ پیش نہیں ہو سکا. صحیح ہے، تو اس میں میرے خیال سے بنی کو پکڑے، ان کا چناؤ غلط تھا. میں تو جو ہوں وہ تو ہوں نا. جو انہوں نے بات کہی وہ بالکل صحیح ہے کہ سنگین مسئلے ہیں. اگر میرا یہ خیال تھا کہ جو ہمارے دوست یہاں ہیں وہ کافی باخبر ہوں گے، جو سندھ کے مسئلے ہیں، جو سندھ کے لوگ اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. میں کچھ یہ چاہ رہا تھا کہ اس سے بات آگے بڑھائی جائے. بھارت اس میں ناکام ہوا. تو اب کیونکہ سوال تو نہیں تھا، ایک سٹیٹمنٹ تھا.
पीछे हटने की वजह पूछी आप। जिंदगी में हर काम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकता, इसका तो आपको एहसास है, और सियासत में भी यही। तो कुछ इंटरनल मामले थे, मसाइल थे, जिस वजह से हमें रिट्रीट करना पड़ा। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर आपको समझा देता हूँ। जो नॉन बलोच एलिमेंट था बलूचिस्तान की 73 की 77 की स्ट्रगल में, उनको कुछ लोगों ने, मैं समझता हूँ गलत फहमी के तहत और गलत रवैये के तहत कंट्रोवर्शियल बनाना चाहा, और खतरा ये पैदा हुआ कि हमारी वजह से बलोच मूवमेंट में स्प्लिट ना हो जाए। तो हमने यही बेहतर समझा कि बजाय वो काम अधूरा रह जाए या उल्टा हो जाए जो हम करने गए थे, हम तो यूनाइट करने गए थे, तो हमारी वजह से अगर बलोच में स्प्लिट हो जाए तो हम अपने आप को माफ नहीं करेंगे। इसके बावजूद, हमारे हट जाने के बावजूद वो स्प्लिट फिर भी हुआ, यह आपको भी इल्म है। अब उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं आज तक अपने बलोच दोस्तों को यही कहता हूं और कहता रहूंगा कि आपकी स्ट्रेंथ कमजोर होगी अगर आप आपस में लड़ेंगे। खुदारा ये न करें। आपको इंटरनल यूनिटी की इंतहाई जरूरत है और दूसरे दोस्तों की बाकी मादा पाकिस्तान में इंतहाई जरूरत है। कुछ होश के नाखुन करें और कोई गलत जज्बाती कदम ना उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने जो स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद थे उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने तमाम साथियों का, दोस्तों का, जिन्होंने बहुत मुफीद सवालात पूछे। जैसे कि आज के सेशन का कंक्लूजन भी यही निकलता है कि जिसमें हमने इस तीनों स्पीकर्स ने जो मुख्तलिफ तबकात के हवाले से बात की है कि हम लोग जो आज जिन सवालों के ऊपर बात करते हैं, कौमी सवाल पाकिस्तान का, कौमी सवाल सिंध का, कौमी सवाल बलूचिस्तान का और कौमी सवाल जो है साउथ पंजाब की, इसके हवाले से हमने बात की है, तो ये सब के सब जो हैं वो किसी ख़ास तबके के मफादात की वजह से हैं। चाहे उसमें फ़ौज हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे उसमें हमारा वडेरे हों, जागीरदार हों, ज़मींदार हों, और ये इन सब लोगों के मफादात एक हैं। और ये उसके बाद जो सरमायादाराना निज़ाम है जो उसकी एक अगली एक शक्ल है, तो ये सब के सब उसका नतीजा है जो आज हम सब लोग जो हैं वो एक ख़ास एंगर, एक ख़ास नाराज़गी के साथ बैठे हैं जो इस इस्तेहसाली निज़ाम की पैदावार हैं। तो हम सब लोगों को ही इसके बारे में बात करने की और इसके बारे में खुली बहस करने की ज़रूरत है, ताकि बहस होगी तो मसाइल का हल निकलेगा।